السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کروں گی سورۃ المومن کی آیت نمبر 11 سے 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ وہ فریاد جو جن کو پھر دوزخ کی طرف لے کر جایا جائے گا قیامت والے دن، وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یعنی ہم پہلے اتنے مراحل سے گزر کے آئے ہیں، اب اس مرحلے سے گزرنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو سورۃ البقرہ میں بھی اس کی ایکسپلینیشن جو بیان القرآن ہے اس میں آ چکی ہے کہ سب سے پہلے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے سب بنایا تھا، اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا، پھر جب ہماری پہلی پیدائش ہوتی ہے وہ ہے، اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر ہمیں موت آتی ہے، اس کے بعد قیامت والے دن پھر دوبارہ ہماری روح کو ہمارے جسم سے ملا دیا جائے گا، تو وہ دوسری دفعہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمیں 2 دفعہ آپ نے مارا، 2 دفعہ آپ نے ہمیں زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی اب کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور وے آؤٹ ہے، اس سچویشن سے ہم نکل جائیں؟ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 12، اس میں ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اور اس کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، یعنی کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو تمہیں مسئلہ پڑ جاتا تھا، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، یعنی کہ اور لوگوں کو، یعنی کہ بت بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی فوت ہوئے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ قبریں بھی ہو سکتی ہیں، تو تم مان لیتے تھے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جو بہت بلند اور عظمت والا ہے، تو عبادت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو جب صرف اللہ کی عبادت کی بات ہوتی تھی تو تمہارے دلوں کو یہ بات گراں گزرتی تھی، اور جب کسی اور کو ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے تھے کسی وے اور فارم میں بھی، تو تم خوش ہو جاتے تھے۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 13، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ اور اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی جو رجوع کرتے ہیں۔ تو آسمان سے جو پانی اترتا ہے، اس کی وجہ سے جو کھیتی وغیرہ سب اگتی ہے، اس سب کو بار بار اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، بیکاز اسی طرح سے ریزریکشن بھی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو اس کا مطلب ہے، پس تم پکارو اللہ کو اسی کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو دعائیں جو ہیں، پکاریں، فریادیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، آیت نمبر 15، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ اور اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ تو کفار مکہ کو ایک یہ بھی بڑی تکلیف تھی کہ یہ مکہ اور طائف جو ہیں 2 بڑے شہر ہیں، اس کے بہت سارے بڑے بڑے سردار ہیں، تو ان سرداروں میں سے کسی کے پاس وہی کیوں نہیں آئی؟ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک آرفن تھے، ان کے اوپر کیوں وہی آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جو عرش کا مالک ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے جو ہے یہ ریولیشن کس کے پاس بھیجنی ہے، یہ لوگ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہ تھیں آج کی آیتیں، انشاءاللہ اسے کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔